حدیث قصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حدیث شریف قصہ کی شرح و تفسیر کہ جو در واقع آیت تطہیر کی شان نزول ہے، یہ ہماری پہلی گفتگو حدیث قصہ کی جامعیت کے عنوان سے وہ اس طرح کہ ہم الحمدللہ حدیث شریف قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس حدیث شریف قصہ کی جامعیت یہ ہے کہ اس کو ہم جس جہت سے بھی اسلامی علوم اور اسلامی مباحث و ابواب میں دیکھیں تو ہر جگہ یہ اپنا حق ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثلاً حدیث قصہ کو ہم دعاؤں میں ایک دعا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، گویا حدیث شریف قصہ ایک دعا ہے، اور اسی طرح اس کا نام ہے حدیث قصہ، یعنی احادیث میں حدیثوں میں سے ایک حدیث بھی۔ اسی طریقے سے چونکہ حدیث قصہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت تطہیر کی تفسیر اور اس کا شان نزول ہے، لہٰذا علوم قرآنی میں علم تفسیر میں سے ایک حدیث قصہ بھی علم تفسیر اور تفسیر میں شامل ہے۔ اسی طرح چونکہ پیغمبر کا شہزادی کے گھر میں آنا اور آنے کے بعد یہ پورا واقعہ تاریخ کا ایک حصہ بھی ہے، لہٰذا تاریخی اعتبار سے بھی حدیث قصہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث قصہ میں اہم ترین مباحث علم کلام کے، یعنی اہل بیت طاہرین کی عصمت پر گفتگو ہوتی ہے آیت تطہیر کے ذریعے سے، اور پھر عصمت اہل بیت ثابت ہونے کے بعد مسئلہ امامت و خلافت بھی اسی سے مربوط ہو جاتا ہے، چونکہ واضح ہے کہ جب ہمارے پاس پیغمبر اکرم کے بعد ایک معصوم شخص موجود ہے کہ جس کی عصمت پر آیت تطہیر دلالت کر رہی ہو، تو پھر ہم غیر معصوم کو آگے نہیں بڑھا سکتے، یعنی مقام امامت میں، مقام خلافت میں معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کا آگے بڑھنا سراسر غلط ہے، چونکہ خلافت و امامت کے لیے عدالت شرط ہے، تقوی شرط ہے، اور اس طرح کی تمام معنویات۔ جو ظاہر ہے ایک بدیہی مسئلہ ہے کہ یہ سب چیزیں معصوم میں بدرجہ عدم موجود ہیں بنسبت غیر معصوم کے، لہٰذا مسئلہ عدالت کا ہے تو بھی معصوم میں غیر معصوم سے زیادہ عدالت ہے۔ مسئلہ اگر تمام اجتماعی ذمہ داریوں کا ہے یا الہی ذمہ داریوں کا ہے تو جو معصوم حق ادا کر سکتا ہے وہ غیر معصوم ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا اسی حدیث قصہ سے پھر مسئلہ امامت اور مسئلہ خلافت بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقاعدہ حدیث قصہ میں اخلاقی مباحث بھی علماء نے استخراج اور استنباط کیے ہیں، یعنی حدیث قصہ سے اخلاقی بہت سے دروس، بہت سے پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث قصہ سے ہمارے بہت سے فقہا نے فقہی مسائل کا استنباط اور استخراج کیا ہے، یعنی جامعیت اس حد تک ہے حدیث شریف قصہ میں کہ حدیث قصہ حدیث بھی ہے، حدیث قصہ دعا بھی ہے، حدیث قصہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر بھی ہے، حدیث قصہ علم اخلاق بھی ہے، حدیث قصہ علم کلام اور اعتقادات بھی ہے، حدیث قصہ ایک تاریخی واقعہ بھی ہے، اور ان تمام کی تمام چیزوں کے علاوہ ان تمام کی تمام جامعیت کے ساتھ ساتھ حدیث قصہ ایسی دعا ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے ضمانت لی ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ دعا پڑھی جائے، یعنی حدیث شریف قصہ کی تلاوت ہو، وہاں جو بھی دعا کی جائے خداوند عالم مستجاب کرے گا۔ یعنی یوں تو ہمارے یہاں ہزاروں سینکڑوں دعائیں ہیں، پورے صحیفے موجود ہیں، لیکن کسی بھی دعا میں پیغمبر اکرم کی ذات گرامی کی طرف سے ضمانت قبولیت نہیں ہے سوائے حدیث قصہ کے، لہذا حدیث قصہ میں
قبولیت کی ضمانت بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اختتام حدیث قصہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی کامیابی کا اعلان بھی کیا ہے۔ لہٰذا یہ تمام کی تمام جامعیت تنہا حدیث قصہ میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ لہٰذا حدیث قصہ جس اعتبار سے بھی دیکھیں الحمدللہ ایک جامع ترین اور کامل ترین دعا، حدیث، تاریخ، تفسیر، اخلاق، ہر اعتبار سے یہ جامع ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس ایک عظیم شے، جامع ترین شے بنا میں حدیث قصہ کہ جس میں استجابت دعا بھی ہے اور کامیابی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔